السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم ربنا زدنا علما۔ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت عنایت سے ہم اس سیشن کی صورت میں قرآن حکیم کی مشہور و معروف آیت، جسے آیت الکرسی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ قرآن پاک کے تیسرے پارے سے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، اور دینی تعلیمات سے دلچسپی رکھنے والے اور قرآنی وظائف کا شوق رکھنے والے اکثر مسلمانوں کو یہ آیت مقدسہ زبانی یاد ہے۔ میرے خیال میں اس بابرکت آیت کے الفاظ و کلمات کو یاد کرنے اور یاد رکھنے کے علاوہ اس کے معنی، مفاہیم اور مطالب کو ذہن نشین کرنا بھی بے حد ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے سیشنز کے لیے اس متبرک آیت کا انتخاب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے ساتھ ہماری محبت کو قبول فرما کر ہم سب کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ یہ آیت جو ہے 10 جملوں پر مشتمل ہے، اور اس آیت کا ایک ایک جملہ اپنے اندر توحید ربانی اور تعارف کے متعدد دلائل جو ہے وہ اس کے اندر سموئے ہوئے ہیں۔ آپ ذرا لمحہ بھر کے لیے اس مقدس آیت کے جملوں کی بندش، الفاظ کی بناوٹ اور کلمات کی سجاوٹ پر غور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ لا الہ هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض ما ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اب آپ دیکھیں، ان 10 کلمات میں سے 8ویں جملے میں اللہ تعالیٰ کی کرسی اور اس کی وسعت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کی کرسی اور اس کی وسعت کا مفہوم و مراد تو ہم جو ہیں ان کلمات کی جب تشریح کریں گے تب انشاءاللہ جو ہے وہ وضاحت ہو جائے گی۔ فی الوقت کے بعد جو ہے اپنے دل میں، اپنے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کرے کہ اس آیت کا نام آیت الکرسی اسی جملے کی وجہ سے رکھا گیا ہے، یعنی قرآن مجید کی وہ آیت جس میں اللہ تعالیٰ کی کرسی کا ذکر کیا گیا ہے۔ سارے جہان اور پوری کائنات میں سب سے بلند، سب سے بالا اور سب سے اعلیٰ اللہ تعالیٰ کی کرسی ہے۔ جس طرح اللہ کریم کی کرسی کائنات کی تمام اشیاء سے عظیم تر ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی کرسی کے ذکر والی یہ آیت کریمہ بھی تمام آیات میں اعظم و اکرم ہے۔ آیت الکرسی کا نام بھی اعلیٰ، آیت الکرسی کا مقام بھی اعلیٰ، آیت الکرسی کا پیغام بھی اعلیٰ، اور آیت الکرسی کا نظام بھی اعلیٰ ہی اعلیٰ ہے۔ بے شک قرآن کریم کی ہر آیت ہی بے مثال اور لاجواب اور با کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں، مگر جو عزت، جو عظمت، جو شان، بزرگی، برتری اور سرداری اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو نصیب فرمائی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اور میں یہ دعویٰ جو ہے اپنی طرف سے نہیں کر رہی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کی طرف جو ہے اشارہ کر رہی ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ احادیث کے راوی جو ہے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی سرداری واضح کرتے ہوئے فرمایا،
لِكُلِّ شَيْءٍ سَنَامٌ وَإِنَّ سَنَامَ الْقُرْآنِ سورة البقرة وفيها آية هي سيدة أي القرآن هي آية الكرسي۔ ہر چیز کی ایک کوہان یعنی بلند چوٹی ہوتی ہے، اور قرآن حکیم کی بلند چوٹی سورت بقرہ ہے، اور سورت بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن مجید کی تمام آیات کی سردار ہے۔ کیا ہے وہ؟ آیت الکرسی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کے اختیارات کا معاملہ ہے کہ وہ جسے چاہے عزت، عظمت اور سرداری عطا فرما دے۔ اس کے فیصلوں میں کسی کو دخل دینے کی اجازت نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے بنائے تو رمضان المبارک کو مہینوں کا سردار بنا دیا، دن بنائے تو جمعۃ المبارک کو دنوں کا سردار بنایا، راتیں بنائیں تو لیلۃ القدر کو راتوں کا سردار بنا دیا، شہر بنائے تو مکہ مکرمہ کو شہروں کا سردار بنا دیا۔ اسی طرح قرآن مجید نازل فرمایا تو آیت الکرسی کو آیات کا سردار بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی شان ہے نا۔ تو اللہ رب العزت نے آیت الکرسی کو جو عظمت، جو شان عطا فرمائی ہے، اس کی مختلف وجوہات میں سے ایک اہم وجہ اور اس کی تقدیس کے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں 18 دفعہ اللہ تعالیٰ کی رحیم و کریم کا تعارف کرایا گیا ہے۔ آپ جو ہے مکمل توجہ فرمائیں تو میں آیت الکرسی کے الفاظ میں سے جو 18 الفاظ ہیں وہ میں آپ کو بتاتی ہوں، ذرا غور کریے گا، اور جو ہے نا اپنے فنگرز پہ خود اکاؤنٹ کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ اللہ الہ ہوا الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم۔ نیکسٹ ہے لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ، پھر الا باذنہ، یعلم من علمہ الا بما شاء، وسع کرسیہ ولا یؤودہ وہو، اور پھر لاسٹ پہ جو 2 رہ گئے کون کون سے ہیں؟ العلی العظیم۔ اب جس نے اکاؤنٹ کیا اس کو تو ماشاءاللہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ 18 چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان بیان کر رہی ہیں۔ مختصر یہ کہ آیت الکرسی ایسی بے مثال آیت ہے کہ اس ایک آیت میں 18 دفعہ جو ہے اللہ تعالیٰ کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تمام قرآنی آیات کی سردار آیت قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس جو سردار آیت کے معنی مطالب کو پوری طرح سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اب دیکھیں آیت الکرسی اللہ تعالیٰ کا خاص تحفہ ہے، خصوصی انعام اور عظیم الشان احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ خاص تحفہ صرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کو عطا فرمایا۔ اس نعمت کے حصول میں کوئی دوسری امت شریک نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کی عظمت بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے آیت الکرسی عرش الہی کے نیچے والے خاص خزانے سے عطا فرمائی گئی ہے، اور یہ خاص آیت مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ اور دوسری روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے ساتھ مزید 3 قرآنی مقامات کو عرش کے ساتھ خاص خزانے کا خاص تحفہ قرار دیا ہے۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں عرش کے نیچے والے خزانے سے نازل فرمائی گئی ہیں، ان کے علاوہ دوسری کوئی چیز وہاں سے نہیں اتاری گئی۔ پہلی کیا ہے؟ سورۃ فاتحہ، دوسری آیت الکرسی، تیسری سورۃ بقرہ کی آخری آیات، اور چوتھی سورہ کوثر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیت الکرسی کی تلاوت کے وقت اظہار مسرت کرتے ہوئے مسکراتے اور بار بار اس آیت کو عرش الہی کے خزانے کا خاص تحفہ قرار دیا کرتے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور آیت الکرسی کی تلاوت و قرات فرماتے تو خوشی سے ہنس دیتے اور فرماتے یہ دونوں رحمان کے عرش کے نیچے والے خزانے کا خاص تحفہ ہیں، تو ہمیں اس تحفے کو قبول کرنا چاہیے اور اس تحفے کا استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، جب کوئی ہمیں کوئی گفٹس دیتا ہے، تحفہ دیتا ہے، تو ہم کتنی اس کی قدر و قیمت کرتے ہیں، کتنا اس کو سنبھال کے رکھتے ہیں اور احتیاط کے ساتھ یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، تاکہ جو اگلا انسان ہے جس نے ہمیں تحفہ دیا اس کو اچھا لگے، اس کو خوشی ہو کہ اس نے ہمیں تحفہ دیا اور ہم اس تحفے کی قدر کرتے ہوئے اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت الکرسی بھی ہم پر اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنے اذکار میں، صبح شام کے ورد میں، ہر نماز کے بعد جو ہے وہ اس کو پڑھا کریں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے معنی اور مطالب کو سمجھنے کی کوشش کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آیت الکرسی کے احکام پر عمل کرنے کی اور اس کے برکات کو حاصل کرنے کی توفیق جو ہے نصیب فرمائے۔ اب آپ دیکھیں، آیت الکرسی قرآن حکیم کی ایسی عظیم البرکت آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے چوتھائی قرآن کے برابر قرار دیا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی سے پوچھا، اے فلان هل تزوجت، اے فلاں شخص کہ تو نے شادی کر لی ہے؟ اس نے جواباً عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ابھی شادی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ ہے لیس عندی ما اتزوج بہ، میرے پاس شادی کے لیے مال و دولت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی غربت و تنگ دستی کا حال سن کر فرمایا، اولیس معک قل هو اللہ احد، کہ تجھے سورۃ اخلاص یاد نہیں ہے؟ اس نے کہا بلا، کیوں نہیں، سورۃ اخلاص تو مجھے اچھی طریقے سے آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربع القرآن، یہ ایک سورت چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھا الیس معک قل یا ایھا الکافرون، کہ تمہیں سورۃ کافرون نہیں آتی؟ اس نے کہا سورۃ کافرون بھی مجھے حفظ ہے۔ فرمایا ربع القرآنی، سورۃ کافرون بھی قرآن مجید کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دفعہ پوچھا کہ تمہیں سورۃ اذا زلزلت یعنی سورۃ زلزال یاد نہیں؟ اس نے عرض کیا اللہ کے رسول وہ بھی یاد ہے۔ فرمایا یہ بھی سورت جو ہے چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ پھر پوچھا اذا جاء نصر اللہ یعنی سورۃ نصر آتی ہے؟ عرض کیا جی ہاں اللہ کے رسول وہ بھی مجھے زبانی یاد ہے۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ وہ بھی قرآن حکیم کے چوتھے حصے کے برابر ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آخری سوال فرمایا کہ حل معک آیت الکرسی اللہ لا الہ الا ہو، کیا تجھے آیت الکرسی یاد ہے؟ صحابی نے عرض کی بلا، ہاں مجھے آیت الکرسی تو بہت اچھی طریقے سے یاد ہے۔ فرمایا ربع القرآن، یہ ایک آیت بھی قرآن مجید کے چوتھائی حصے کے برابر ہے۔ آپ آیت الکرسی کی شان، اس کا مقام، اس کی حیثیت، عظمت کا اندازہ فرمائیں کہ یہ ایک آیت چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو مسلمان خلوص نیت سے آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے قرآن مجید کا چوتھا حصہ یعنی 7.5 پارے پڑھنے کا اجر و جو ثواب ہے عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، آیت الکرسی ثواب ہی ثواب ہے، اجر ہی اجر ہے، نیکی ہی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت سے اس مقدس آیت کو تلاوت کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جن گھروں میں کوئی یہ جنات وغیرہ آ جائیں تو وہ بھی کثرت سے آیت الکرسی پڑھے تو اس گھر کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ بے برکتی کا علاج ہے آیت الکرسی۔ آیت الکرسی کی تلاوت سے کاروبار، گھر، معاملات میں برکت نازل ہوتی ہے، بے برکتی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ان رجلا اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب سے آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی آمد کا مقصد پوچھا تو فشکا الیہ ان ما فی بیتہ ممحوق البرکہ، اس نے شکایت کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کی ہر چیز میں بے برکتی ہی بے برکتی ہے، یعنی گھر میں بے سکونی ہے، غیر اطمینانی ہے، صحت پریشانی ہے، جیسے کہ آج کل ہمارے
جو گھروں میں ایسا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی درد بڑی کہانی اور بے برکتی کی داستان سن کر فرمایا این انت من آیت الکرسی، کیا تم نے آیت الکرسی کو چھوڑ دیا ہے؟ کیا تم آیت الکرسی کی تلاوت نہیں کرتے؟ اور کیا تم نے آیت الکرسی کو فراموش کر دیا ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی آیت الکرسی کی برکات، اثرات، ثمرات کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا جس چیز پر بھی آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ برکت نازل فرما دیتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ بے سکونی، بے اطمینانی، پریشانی، حیرانی، بے برکتی کا شکوہ کرتے نظر آتے ہیں، اور اپنی گھریلو، کاروباری، تجارتی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے جھوٹے عاملوں کے پاس، جعلی پیروں کے پاس، بے عمل مولویوں سے غیر شرکیہ تعویذات حاصل کرتے ہیں اور سفلی عملیات کرتے ہیں۔ تو میں یہاں بڑے احسن طریقے سے درخواست کروں گی کہ ایسے غلط وظائف پڑھنے اور غیر اسلامی عملیات کرنے کی بجائے آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے، کیونکہ آیت الکرسی گھر میں پڑھیں گے تو گھریلو معاملات میں برکت ہوگی، دکان میں پڑھیں گے تو کاروبار میں برکت ہوگی، کارخانے فیکٹریوں میں پڑھیں گے تو وہاں جو تجارت کا سلسلہ ہے اس میں برکت ہو جائے گی۔ جس چیز پر پڑھیں گے اس میں حفاظت ہی حفاظت ہے، ثواب کے لیے پڑھیں گے تو قسمت میں جنت ہوگی انشاءاللہ۔ تو یہ ساری جو احادیث میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے ایسی چیز، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جو مجھے زندگی کے تمام معاملات میں فائدہ پہنچائے، نفع دے، سود مند ثابت ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حکم دیا اقرأوا آیت الکرسی، کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ انہ یحفظک، آیت الکرسی تمہاری حفاظت کرے گی، وذریتک، آیت الکرسی تمہاری اولاد کی بھی حفاظت کرے گی، ویحفظ دارک، اور آیت الکرسی تمہارے گھر کی حفاظت کرے گی، حتی دویرات حول دارک، بلکہ آیت الکرسی تمہارے گھر کے ارد گرد کے مکانوں کی بھی حفاظت کرے گی۔ تو آپ سب سے اپیل ہے کہ آپ جو ہے آیت الکرسی کی اچھے طریقے سے تلاوت کیا کریں، اور اپنے بچوں پر پڑھ کے، جن بچوں کو آیت الکرسی یاد نہیں پڑھ سکتے تو آیت الکرسی پڑھ کے اپنے بچوں پہ پھونک دیا کریں۔ اب دیکھیں آیت الکرسی اپنے اثرات، برکات، فوائد کے لحاظ سے قرآن کریم کی سب سے عظیم ترین، بہترین، کامل ترین آیت ہے۔ صحابہ کرام اپنی علمی محافل اور دینی مجالس میں اکثر آیت الکرسی کی عظمت، تقدیس، شان و مرتبہ اس کا ذکر کیا کرتے تھے، اور جو ہی اعظم آیت کا لفظ کسی صحابی کے زبان پر آتا تو دوسرا صحاب سمجھ جاتے کہ اس سے مراد آیت الکرسی ہی ہے۔ اب ایک معروف صحابی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف لائے، اور وہاں موجود لوگوں سے 4 سوالات جو ہے آپ نے فرماتے ہوئے کہا ایکم یخبرنی باعظم آیت فی القرآن وعدلها واخوفها وارجاها، تم میں سے کون بتائے گا کہ قرآن مجید میں سب سے عظمت والی آیت کون سی ہے، اور سب سے عدل والی، انصاف والی آیت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ خوف دلانے والی آیت کون سی ہے، اور سب سے زیادہ امید والی آیت کون سی ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عمر بن خطاب کے یہ سوالات سن کر رفقا جو تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھوڑی دیر خاموش رہے۔ پھر عبداللہ بن مسعود نے مجمع میں خاموشی توڑی اور فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق میں جو ہے وہ بیان سنا کہ آپ نے فرمایا تھا اعظم آیت فی القرآن کریم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ سب سے عظمت والی آیت جو ہے
آیت الکرسی ہے۔ اور سب سے عدل والی آیت جو ہے نا وہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان یعنی سورۃ نحل کی آیت نمبر 90 ہے۔ اور جو ہے وَأَخْوَفُ آیَةٍ فِي الْقُرْآنِ یعنی سب سے زیادہ خوف دلانے والی، آخرت کا ڈر پیدا کرنے والی آیت فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ یعنی سورۃ زلزال کی آیت نمبر 7 اور 8 ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے زیادہ امید دلانے والی آیت جو ہے وہ سورۃ زمر کی آیت نمبر 53 یعنی قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ ہے۔ تو اس وقت ان 4 آیات طیبات کی جو ہے وہ تشریح تفسیر کرنا ہمارا مقصد نہیں ہے، بلکہ اس میں یہ بتانا مقصد تھا کہ آیت الکرسی جو ہے سب سے عظمت والی قرآن پاک کی آیت ہے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مخاطب کر کے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں سے کون سی آیت سب سے زیادہ اعظم ہے؟ ابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے نہایت ادب سے عرض کی، اللہ و رسولہ اعلم، اس بات کو اللہ تعالیٰ ہی خوب جانتے ہیں اور اس کے بتانے سے اس کے رسول یعنی آپ بہتر جانتے ہیں۔ میرا یہ جواب سن کر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو المنذر اتدری ایو آیت من کتاب اللہ معک اعظم، کیا تمہیں علم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں سے عظیم ترین آیت کون سی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تدریس اور انداز تفہیم پر غور فرمائیں کہ اپنے شاگرد کو کیسے سوچ و بچار اور غور اور تدبر تفکر کی رغبت دلا رہے ہیں، کیسے حکیمانہ شفیقانہ طریقے سے سبق پڑھا رہے ہیں، یاد کروا رہے ہیں اور پھر سنتے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ مجھے جواب دینے کا حکم فرمایا تو میں نے گہرے غور و خوض کے بعد کہا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، قرآن مجید کی آیات میں سب سے اعظم آیت اگر ہو سکتی ہے تو وہ آیت الکرسی ہی ہو سکتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا جواب سن کر مسرت کا اظہار فرمایا اور خوشی سے فضارب فی صدری میرے سینے پر اپنا ہاتھ رکھ کر فرمایا، لیہنئک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر تمہیں تمہارا علم مبارک ہو، تم میرے امتحان میں اعلیٰ پوزیشن لے کر کامیاب ہو گئے ہو۔ تو اس شاندار کامیابی پہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک قبول فرماؤ۔ اب آپ دیکھیں کہ آیت الکرسی کی عظمت اور عزت کتنی اللہ تعالیٰ نے عطا رکھی ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے عرش عظیم کے پاس جگہ دے رکھی ہے۔ آیت الکرسی کو ہر وقت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہے۔ یہ آیت مقدسہ ہما وقت قرب الہی سے لطف اندوز ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیس و تعظیم بیان کرنے میں مصروف رہتی ہے۔ سیدنا ابی بن کعب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی اور عرش الہی کی قربت اور آیت الکرسی کی زبان سے اللہ تعالیٰ کی بزرگی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اس ذات الہی کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی کو ایک زبان اور 2 ہونٹ عطا فرمائے ہیں، اور یہ آیت الکرسی اپنے ہونٹوں اور زبان سے عرش الہی کے پائے کے قریب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیس و عظمت بیان کرنے میں مصروف ہے۔ تو اللہ کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے افراد کو شیطانی وسواس جو ہیں وسوسات ہیں، ابلیسی وسوسات ہیں، ہر قسم کے نقصانات سے بچانے کے لیے صبح شام کے مختلف وظائف پڑھنے کا حکم دیا ہے۔ ان وظائف میں ایک اہم وظیفہ آیت الکرسی بھی ہے۔ اسے صبح شام پڑھنا اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں دینے کے مترادف ہے۔ جو شخص صبح شام جو ہے آیت الکرسی کی باقاعدگی سے تلاوت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا محافظ اور مددگار بن جاتا ہے۔
ایک جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص صبح کے وقت سورۃ مومن کی ابتدائی 3 آیات اور آیت الکرسی کی تلاوت کرے گا تو ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ شام تک اس کی حفاظت کا بندوبست فرما دے گا، اور جو شخص سورۃ مومن کی یہی 3 آیات اور آیت الکرسی شام کے وقت پڑھ لے گا تو اللہ تعالیٰ ساری رات کے لیے اس کی حفاظت کا انتظام کریں گے۔ تو اگر آپ آج کے دور میں کوئی انسان، مجھے نہیں لگتا کوئی بھی محفوظ ہے شیطانی وسوسات سے یا شیطانی حملوں سے، کوئی بھی انسان بمشکل محفوظ ہے، تو آپ اس کو اپنے اذکار میں ضرور شامل کریں۔ آپ اپنے آپ کو آیت الکرسی پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں اپنے آپ کو دے دے۔ اب اگر کوئی شخص عقائد و نظریات کی درستگی، فرائض کی پابندی اور حقوق العباد کی ادائیگی کے ساتھ ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ آیت الکرسی کی تلاوت کر لے گا تو اللہ تعالیٰ موت کے فوراً بعد اسے جنت نصیب فرمائیں گے۔ سیدنا جو ہے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد نبوی کے ممبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس ممبر کی سیڑھیوں پر ارشاد فرماتے سنا، یہ کلام میں زور پیدا کرنے کے لیے جو ہے خطابت کا ایک انداز ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا میں نے کانوں سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا۔ ظاہر ہے سنا تو کانوں سے ہی جاتا ہے، دیکھا بھی آنکھوں سے ہی جاتا ہے، مگر مخاطب کو یقین دلانے کے لیے، گفتگو میں شدت پیدا کرنے کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور کے نامور خطیب بے مثل ادیب تھے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطابت کے انداز میں بات سمجھانے کی غرض سے فرمایا کہ میں نے اس ممبر کی سیڑھیوں پر آپ کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہے گا اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکے گی۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں جس مقام پر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے وہاں سے شیاطین جنات جو ہیں دم دبا کر بھاگ جاتے ہیں۔ خود جنات اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ ایسی روحانی قوت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ جنات پر غلبہ حاصل کر لیتے ہیں، شیاطین کو دبوچ لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں، عبداللہ بن مسعود بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک شخص مدینہ منورہ سے باہر گیا تو ان کا ایک جن سے آمنا سامنا ہو گیا۔ جن نے صحابی کو دبوچنا چاہا تو صحابی نے اسے دھکا دے کر زمین پر گرا دیا اور اس سے کہا کہ تم تو بڑے کمزور اور ڈرپوک ہو، تمہارے ہاتھ تو کتے کے پنجوں جیسے ہیں، اچھا یہ بتاؤ سارے جنات ہی ایسے نہیں ہوتے ہیں یا تم ہی اتنے لاغر ہو؟ اس نے کہا لا واللہ انی منہم لازالی، نہیں اللہ کی قسم میں تو ان میں سب سے زیادہ طاقتور ہوں، اور ہاں پہلے تو تم نے مجھے بے دہانی میں نیچے گرا لیا، اب تم میرے ساتھ کشتی لڑو، اگر تم نے دوبارہ مجھے گرا لیا تو میں تمہیں ایک چیز بتاؤں گا جو تمہارے لیے فائدہ مند ہوگی۔ چنانچہ دوبارہ صحابی اور جن کے درمیان کشتی ہوئی تو صحابی رسول نے جن کو چاروں شانے چت کر دیا اور اس سے کہا اب نفع بخش چیز بتاؤ۔ اس جن نے کہا کہ تم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یعنی آیت الکرسی پڑھا کرو، کیونکہ آپ جب گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے تو شیطان وہاں سے گدھے کی طرح چیختا چلاتا ہوا بھاگ جائے گا اور پھر صبح تک وہاں نہیں آئے گا۔ تو اس لیے آپ جو ہیں پھر اسی بات پر زور دیتی ہوں کہ آیت الکرسی کی تلاوت صبح و شام ہر نماز کے بعد پڑھ کر اپنے بچوں پر بھی پھونکا کرے، اپنے گھر میں بھی آیت الکرسی کی تلاوت کیا کرے، اپنے کاروبار پر بھی، اپنے گھریلو معاملات پر بھی، اپنے جادو ٹونے پر بھی۔ کوئی آپ جو ہے جو لوگ چلے جاتے ہیں غلط پیروں کے پاس اور وہ غلط وظائف بتا دیتے ہیں یا کیا کہتے ہیں وہ ایک تعویذ بنا کر دیتے ہیں جس کو کھول کر دیکھا جائے نا تو اکثر ایسے لگتا ہے جیسے انہوں نے الٹا کچھ قرآنی آیات لکھی ہوئی ہیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم آیت الکرسی کی تلاوت کریں۔ اور بھی بہت سے قرآنی وظائف ہیں جس سے پتہ چلتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ شیطانی عمل سے، شیطانی حملے سے محفوظ رکھتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کثرت کے ساتھ آیت
کرسی کی تلاوت کرنے کی توفیق جو ہے وہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔